السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے 3,24,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ آئیے سماعت کیجیے۔ اذان مسلمانوں کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اذان دینے والے اور اس کا جواب دینے والے کو بھی بہت سارا ثواب ملتا ہے۔ اذان کی بہت ساری برکتیں ہیں، جیسا کہ اذان سے ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ اذان کا لغوی معنی ہے خبردار کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات بیت المقدس میں سب سے پہلی اذان دی۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، مگر مسلمانوں میں ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں اذان شروع ہوئی۔ میرات جلد نمبر 1 حدیث نمبر 399۔ سرکار نے ایک بار اذان دی۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی اور کلمات شہادت یوں کہے: اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحہ نمبر 375۔ مینارہ پر سب سے پہلے اذان دینے والے، شہر میں منارہ پر چڑھ کر اذان کہنے والے سب سے پہلے حضرت شرحبیل بن عامر مرادی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ الحدیقۃ الندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 135۔ گھبراہٹ میں اذان، روایت میں ہے جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہندوستان میں اترے تو انہیں گھبراہٹ ہوئی، تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اتر کر اذان دی۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ 123، حدیث نمبر 6566۔ ذکر الہی نزول رحمت کا باعث ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اذان ذکر الہی ہے اور ذکر الہی باعث نزول رحمت ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 370۔ یقیناً اذان بیماریاں پریشانیاں دور کر دیتی ہے۔ اذان سے بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوں گی، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا: اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جامع الاحادیث صفحہ نمبر 339، حدیث نمبر 6017۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحہ 668 پر فرماتے ہیں: مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک
جس قدر اس حدیث کے راوی یعنی روایت نقل کرنے والے ہیں، سب نے فرمایا کہ ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ کیا اذان نماز کے ساتھ خاص ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان صرف نماز ہی کے لیے دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات درست نہیں۔ ابھی جو روایت بیان ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ان کی گھبراہٹ و بے چینی کو دور کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو اذان دی وہ کسی نماز کے لیے نہیں تھی۔ یوں ہی اللہ پاک کے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو غم زدہ دیکھ کر فرمایا کہ اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان دے، یہ اذان بھی کسی نماز کے لیے نہیں تھی۔ نیز کتب شافعیہ میں نماز کے علاوہ مطلقاً ان مواقع پر اذان کہنا سنت ہے۔ اذان و اقامت کا جواب دینے کے متعلق احکام۔ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ، ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ جب اذان ہوتی تو بعض غیر مسلم اس کا مذاق اڑاتے اور ہنستے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ اذان، یہ مذاق اڑانے والے بے عقل اور احمق ہیں۔ اذان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض نادان ایسی غلطی کرتے ہیں، جب اذان ہو رہی ہو تو اس کی نقل اتار کر مذاق بناتے ہیں۔ یاد رکھیے اذان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اذان ہو تو اسے ادب سے سننا اور جواب دینا چاہیے۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو اذان کا جواب دے گا اللہ پاک اس کے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ یہ عورتوں کے لیے ہے جبکہ مردوں کے لیے دگنا ہے۔ 3,24,00,000 نیکیاں۔ اذان میں کل 15 کلمات ہیں۔ فجر کی اذان میں 2 بار الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے۔ اس طرح کی اذان فجر میں 17 کلمات ہوئے۔ اسی طرح اقامت میں 2 بار قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے تو اقامت کے بھی 17 کلمات ہوئے۔ اس حساب سے جو اسلامی بھائی 5 اذانوں اور اقامتوں کا جواب دے انشاءاللہ الکریم اسے 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، سبحان اللہ، اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اذان و اقامت کا جواب دینے سے متعلق احکام۔ نمبر 1،
اذان و اقامت کا جواب دینا مستحب یعنی ثواب کا کام ہے۔ نمبر 2، جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام، جواب سلام اور تمام کام چھوڑ دے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دے، اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ نمبر 3، راستہ میں چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے اور جواب دے۔ نمبر 4، اگر چند اذانیں سنے تو اس پر پہلی ہی کا جواب دے اور بہتر ہے کہ سب کا جواب دے۔ نمبر 5، اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے لے۔ نمبر 6، مقتدیوں کو جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دینا منع ہے۔ نمبر 7، نماز کے لیے دی جانے والی اذان کے علاوہ دیگر اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا، مثلا بچے کے کان میں دی جانے والی اذان، قبر پر دی جانے والی اذان وغیرہ۔ اذان و اقامت کے جواب دینے کا طریقہ: اذان دینے والا جو کہے وہی آپ بھی کہتے جائیے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں چاروں بار کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہتر یہ ہے کہ جواب میں حی علی الصلاۃ بھی اور لا حول دونوں پڑھیے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جواب یاد کر لیجئے۔ صدقت و بررت و بالحق نطقت، تو سچا اور نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا۔ اقامت کا جواب بھی اسی طرح دیجئے۔ قد قامت الصلاۃ کا جواب یاد کر لیجئے۔ اقامها اللہ و ادامها ما دامت السماوات والارض، اللہ پاک اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہیں۔ نوٹ: اذان دینے والا یا اقامت کہنے والا جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اس وقت درود پاک پڑھنا اور محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگا لینا عین سعادت ہے۔ انگوٹھے چومنے میں آواز پیدا نہ ہو۔ محترم ناظرین، مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور ہو سکے تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا طیبا مبارکا۔